ایک تو یہ آپ جو کنٹراورسی ہے اس میں تو میں زیادہ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ جو آئی ایم ایف ہے وہ ایک پیوٹ بن گیا جس کے گرد ساری بحث ہو رہی ہے اور غداری کے یعنی سرٹیفکیٹ بھی بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ فرما دیجئے کہ ایک طرف فلڈ ہے، ایک طرف انتہائی پیونیٹیو پیمنٹس ہیں جو ہم نے ان کی کرنی ہے، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ڈاکٹر صاحب کچھ رستہ دکھائیں گے ہمیں؟ تبھی تو حوصلہ آپ لوگ بھی کر لیں اور یہ بات اعلانیہ کہیں کہ ایک واحد شخص تھا ڈاکٹر اشفاق جس نے منع کیا تھا اور اس وقت سے منع کر رہا ہے کہ خدا کے واسطے آئی ایم ایف میں نہ جاؤ، لرن ٹو لیو وداؤٹ آئی ایم ایف۔ اگر آج یہ قوم میری بات کو مان لیتی تو آج نہ اتنی تباہی دیکھتی معیشت کی، نہ ہم یہ باتیں کر رہے ایک دوسرے کو غدار بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہ بات ماننے کا یہ سزا جو ہے قوم کو مل رہی ہے۔ مجھے بولتے ہوئے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے، میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں، مجھ پہ بھی گزر رہی ہے جب بجلی کا بل دیتا ہوں میں۔ اتنا بروٹل آئی ایم ایف نہ کبھی تھا اور شاید پتہ نہیں کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کم از کم پاکستان میں یہ 22واں پروگرام ہے، اتنا بروٹل آئی ایم ایف پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ اور یہ مجھے معلوم تھا، میں بار بار آپ لوگوں کو میڈیا پہ کہتا ہوں، مجھے معلوم تھا 2018 میں کہ اگر یہ گئے تو قتل کر دیے جائیں گے، اور دیکھیں ہو رہا ہے یہی چیز، کیونکہ مجھے پتا تھا اس لیے میں نے جا کے ہاتھ جوڑے تھے۔ لیکن چونکہ اس وقت تھے سب لوگ باہر سے مشورہ دینے والے، آج بھی یہاں پاکستان میں موجود ہیں، آپ کے شہر میں موجود ہیں، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اگر نہیں گئے تو بڑی تباہی ہوگی، بڑی بربادی ہوگی۔ آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب؟ کیوں نہیں آتے بتانے کے لیے قوم کو؟ تو یہ جو ہے آئی ایم ایف میں جو بھی ملک گیا ہے۔ آپ نے خان صاحب کو بھی کہا 2018 میں، اور ان کے ارد گرد جو مشیر تھے انہوں نے دوسرے لوگوں کی بات کو پریفر کیا، اب یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کیا امیڈیٹلی تو کچھ بھی نہیں ہے، we'll have to go for 1.8 بلین اور پھر ہمیں بارونگ کے لیے رستے کھل جائیں گے تو ہمیں سانس لینے کے لیے کوئی سال 6 مہینے مل جائیں گے؟ is that true؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 4 مہینوں میں جان بوجھ کر چیزوں کو خراب کیا گیا ہے۔ بار بار کہا، آپ کے پروگرام میں بھی کہا، نکال کے دیکھ لیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ پاکستان کو اتنا ولنریبل کر دو کہ اس کے پاس آئندہ 10 سال کے لیے کوئی آپشن نہ ہو، اور یہ ہمارے دست نگر رہے گا۔ جب آج جو ہو رہا ہے، تمام پالیسی میکنگ آئی ایم ایف والے کر رہے ہیں، وزارت خزانہ اور سینٹرل بینک صرف اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ختم ہو گئے ہمارے پاس پالیسی میکنگ نہیں رہی ہے، ہم صرف امپلیمنٹر ہیں۔ ہم کس کو وہ کر رہے ہیں؟ چیزیں خراب زیادہ ہو گئی ہیں پچھلے 4 مہینوں میں، اور یہ کی گئی ہیں خراب۔ مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ کہ آپ نے میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ خراب کی گئی ہیں، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کس نے کی ہیں اور کیوں کی ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا نا لوگ تو سزا کاٹ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس پروگرام میں یہی بات بتائی ہے، میرا نہیں خیال ایک بھی پاکستانی نے آپ کو اپوز کیا ہے، مگر مجھے پتہ ہے کیا قوم اپنے فیصلے خود کرتی ہے؟ یہ تو حکمران کرتے ہیں، تو ان کا ایجنڈا کیا ہے پھر؟ کم سے کم آپ حکمرانوں سے یہی تو پوچھیں جو ابھی آپ بہت بتا رہے تھے، کیا یہ پچھلی حکومت صرف آئی ایم ایف میں گئی ہے؟ 3.5 سال جو آئی ایم ایف میں گزارا ہے انہوں نے، کیا یہی واحد حکومت ہے پاکستان کی؟ یہ 22ویں حکومت ہے۔ 1988 سے لے کر اور آج دس از دی 18th پروگرام، 18th۔ تو 1988 سے آنورڈ کون جا رہا تھا؟ 1988 میں کون گیا؟ 90 میں کون گیا؟ 90s میں کون کیا؟ ہر 90s میں تو ہم مشہور تھے کہ ایک ٹرانش، ون ٹرانش اکانومی کنٹری کہلاتے تھے ہم، کہ پہلا قسط لیا اس کے بعد مکر جاتے تھے، کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے، پروگرام سسپینڈ ہو جاتا تھا، پھر حکومت تبدیل ہوتی تھی، پھر اس کے بعد جو حکومت آتی تھی وہ پروگرام شروع کرتی تھی، پہلے قسط ملتا تھا، جب چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی باری آتی تھی بھاگ لیتے تھے۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا رہا۔ صرف 4 سال 2004 سے 2008 کا جو پیریڈ تھا ہم آئی ایم ایف میں نہیں تھے، اور اس پیریڈ کی پرفارمنس کو آپ کمپیئر کر لیں ان پیریڈ سے جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے ہیں، آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اس لیے کہ پالیسیز ہم بنا رہے تھے،
اپنے پاکستان کے کو سامنے رکھ کر، پاکستان کے عوام کو سامنے رکھ کر ہم بنا رہے تھے پالیسیز. آج پالیسیز کہیں اور بن رہی ہے، اس پہ عوام میٹر نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم کس کو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں؟ ایک اور ڈائمینشن بلیم کر رہے ہیں. ہم تو مسلسل چلے آ رہے ہیں 1988 سے جتنی حکومتیں رہی ہیں، بارنگ 4 ایئرس میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2004 to 2008 اس میں جو حکومت تھی وہ مشرف صاحب کی تھی، وہ صرف نکل آئے تھے IMF سے. اس کے بعد سے تو کبھی کوئی ہمیشہ IMF پہ رہے، ون آفٹر انادر. تو ہم کس چیز کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی چیز ہے، کیونکہ معیشت کے ساتھ سیاست جڑی ہوتی ہے اور اس کے اثرات سیاست پر پڑتے ہیں. ایک تو فلڈ تو ہے، ایک تو امیڈیٹ ہے جس سے ہم، دوسرا یہ جو لوگ بجلی کے بل لے کے سوشل میڈیا ہو اور جگہوں پر بھی، تو یہ تو اب اس طرح لگتا ہے کہ ان پیبل ہیں. یہ ایک اور ہمارے لیے، اور آپ سنا ہے کہ موریں لگا کے انہیں واپس بھیج رہے ہیں. اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ پے کرنے پڑیں گے. تو یہ کیا عجیب سی صورت بن رہی ہے. تو آر وی ایکول ٹو کوپ ود دس سچویشن؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے IMF کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو ہلا دیا. اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں. جو ہم کہیں گے وہ پاکستان نے کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قیمتیں بڑھاؤ، وہ قیمتیں بڑھاؤ، یہ اپنے بجٹ کے ٹارگٹ کو یہاں رکھو، اور اس کے لیے جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں اتنے 100 بلین اکٹھا کرو. ہم نے کہا آمنا صدقنا، جو حکم کے سرکار کا ہم کریں گے. اس طریقے سے اس کو تو مذاکرات تو نہیں کہتے ہیں نا. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور IMF کے ٹیم کے درمیان میں مذاکرات ہو رہی ہے؟ اس کو مذاکرات کہتے ہیں؟ یہ تو ون سائیڈڈ تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہم نے کہا جی بالکل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم آ کے کر رہے ہیں. اب اس میں عوام بجلی کا بل دے سکے یا نہ دے سکے، who cares؟ اس کا ہمیں کسی کو پرواہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ تباہی مچ گئی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی کا بل جو ہے، میں جس یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، یہاں پر بھی اسٹاف آ کے مجھے اپنا بل کو دکھاتا ہے کہ سر یہ پچھلے میرا 5,000 کا بل آتا تھا، آج 25 سے 30,000 کا بل آ رہا. کیا اس کی تنخواہ 5 گنا بڑھی ہے؟ دی آنسر از نو. اچھا ملک صاحب، اپنا سوال یاد رکھیے گا. مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک منٹ شارٹ میں، مفتاح اسماعیل صاحب کا ہمارے وزیر خزانہ وفاقی، ان کا سنا لوں، پھر ملک صاحب یو پلیز آسک یور کوسچن. جی سنائیں. شہباز شریف کو میں نے کہا کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو نہیں رہا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے دیوالیے کی بات نہیں کری تھی جب تک کہ میں نے دیوالی سے بچایا نہیں اس ملک کو. لیکن اس وقت میں نے شہباز شریف کو کہا کہ سر یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اس وقت ہم کو یہ کرنا ضروری ہے. شہباز شریف انڈرسٹوڈ دس. اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا، اس کو بچانا ضروری ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فیڈرل منسٹر کو سن لیا ہے. آگے میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ تو ایک پورا حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ اکنامک ایکسپرٹ بھی شامل ہیں، ہمارے شوز پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی IMF آپ کے لیے اگر آپ وہاں سے نکل گئے تو ڈالر 500 کا ہو جائے گا، 600 کا ہو جائے گا، پیٹرول پھر اسی طرح مہنگا ہو جائے گا، پھر بجلی مہنگی ہو جائے گی، اور خدا نہ خاصا پاکستان رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. اس میں ریئلٹی کیا ہے؟ یہ ڈرایا جا رہا ہے، سارا پروپیگنڈا ہے؟ 1988 سے یہی ہو رہا ہے. یہ پورا ایکو سسٹم اسلام آباد اور لاہور میں ڈیولپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جن کا کام ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے میڈیا میں آ کے ڈرا کے اگر نہیں گئے تو یہ بربادی، اگر نہیں گئے تو وہ بربادی. اور کیا بربادی ہو گئی یار؟ جو کچھ بچا تھا وہ سب تو ختم ہو گیا. اب بچا کیا؟ جا کے کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں نہیں جاتے تو یہیں پر کھڑے ہوتے آج. لیکن کم سے کم یہ تو نہیں کہتے کہ IMF کی وجہ سے ہم خراب ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب سیاسی بیانات بھی ہوتے ہیں بہت سارے. کسی چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی سیاسی بیانات دینا پڑتا ہے. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، اس لیے سیاست پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان نے کبھی ماضی میں ڈیفالٹ نہیں کیا. جب $400 ملین کے ریزرو تھے، صرف $400 ملین کے ریزرو تھے، اس وقت بھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. نہ پاکستان آج کرے گا اور نہ انشاءاللہ آگے کرے گا. بس یہ میری بات کو آپ جتنی توجہ دے سکتے ہیں دے دیں، ورنہ یہ باقی سیاسی بیانات ہوتے ہیں. ہر آنے والے جو ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ سب برباد کر کے چلے گئے.